بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج آپ کی خدمت میں جود سخاوت کا، مہمان نوازی کا، عزت اور تکریم کا ایک ایسا حقیقی واقعہ، سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی ہوئی ہے. میری پشت پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس چرواہے کی ہے جو کہ سوڈان سے، جس کا تعلق ہے، سوڈان کا رہنے والا ہے، اور اس نے جود و سخاوت کا وہ معیار، وہ ایک مثال پیش کی ہے جس کی نظیر خاص طور پر آج کل کے ایام میں تو خال خال ہی ملتی ہے. آپ نے جود و سخاوت کے بہت قصے سنے ہوں گے. حاتم طائی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. حاتم طائی کے قصوں میں سے ایک خوبصورت قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بی بی سی اور دیگر انٹرنیشنل بڑے جو پلیٹ فارم ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، حاتم طائی کا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ جود و سخاوت میں، مہمان نوازی میں، لوگوں کی عزت اور تکریم میں، انہیں انعامات دینے میں ان کی مثال وہ بے نظیر ہیں. ان جیسی کوئی شخصیت تاریخ نے بہت کم ہی ایسے لوگ نقل کیے ہیں جو کہ عزت اور تکریم کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہوں جو آپ آج سننے جا رہے ہیں. یہ حاتم طائی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ تو جود و سخاوت کے پیکر جانے جاتے ہیں، آپ کی مثال تو لوگ دیتے ہیں، کیا کوئی ایسی شخصیت بھی آپ کو ملی جس سے کہ آپ متاثر ہوئے ہوں، جس کی جود و سخاوت یا مہمان نوازی سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں؟ حاتم طائی نے کہا ہاں، میں دراصل ایک جگہ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پر مجھے قیام کرنا تھا. مہمان نوازی کے لیے میں نے ایک گھر پر دستک دی اور وہاں جب میں نے قیام کرنا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کا گھر ہے. اس یتیم نے مجھے مرحبا کہا، اپنے گھر میں عزت اور تکریم سے نوازا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کھانے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں. حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ بکرے کا بھیجا بہت پسند ہے تو میں نے اس بچے سے یہ کہا کہ مجھے بکرے کا بھیجا بہت پسند ہے. اس بچے نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں اسی طرح کی غذا پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ آپ بہت خوشی سے اور شوق سے کھاتے ہوں. دسترخوان بچھایا گیا تو اس نے اپنے دسترخوان پر 10 بھیجے اس نے بنوا کر رکھے ہوئے تھے جو کہ حاتم طائی نے بہت شوق سے کھائے اور بہت ہی لطف اندوز ہو کر اسے دعائیں بھی تھیں. جب حاتم طائی گھر سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ باہر وہ بکرے جو اس نے ذبح کیے تھے، 10 کے 10 بکرے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں جن کو گھر والوں کے لیے صاف صفائی کر کے استعمال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس نے حاتم طائی نے اس بچے سے کہا کہ یہ تو تم نے زیادتی کری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ 10 کے 10 بکروں کو تم نے ذبح کر دیا میرے لیے، میرے مہمان نوازی میں کوئی کسر تم نے نہیں چھوڑی. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان میں سے 1-2 بکرے ذبح کرتے. تو اس بچے نے کہا کہ یہ تو آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ عرب اگر سنیں تو ان کی ناک کٹ جائے. مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرا گھر، میرے مہمان میرے گھر پر موجود ہیں اور میں اس کی مہمان نوازی میں وہ چیز جس کا میں مالک ہوں وہ پیش نہ کر پاؤں تو میں شاید مہمان نوازی کا حق نہ ادا کر پاتا. حاتم طائی بڑے متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے اس سے، اور دعائیہ کلمات دیتے ہوئے
الوداع انہوں نے کہہ دیا۔ پوچھنے والے نے حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ کا رد عمل اس پر کیا رہا، آپ نے کیا کیا؟ حاتم طائی نے جواب دیا کہ میں نے اس سے اس کی عزت اور تکریم اور مہمان نوازی جو اس نے میری کی تھی اس کے شکریہ میں اپنی طرف سے ایز اے ٹوکن آف لو، اپنی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 500 سرخ اونٹ اور 500 بکریوں کے نذرانے اس یتیم بچے کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ آج جس واقعے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے۔ ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں حالانکہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے نمونے یا مثال سماج میں پیش کر کے ایک تاریخ رقم کر جاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اور ہم انہیں سنیں، مہمان نوازی کرنا سیکھیں، لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کس طریقے سے اکابر اور اس دور کے لوگ جو مہمان نواز ہیں مہمانوں کو نوازتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے دیکھیے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سوڈان کی اس وادی میں جہاں کہ یہ حبشی اپنے مہمان سے گفتگو کر رہا ہے۔ قناة أرجو تيوب، السلام عليكم. ده آدم راعي سوداني في السودان. کہا جا رہا ہے کہ یہ آدم اس کا نام ہے، یہ آدم الراعی، راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ وبيتكلم معاه واحد ایک آدمی وہاں سے سیاح یا ٹریولرز وزٹر سوڈان کا جو سعودی نیشنل ہے اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی شناخت ظاہر نہیں کری ہے، لیکن وہ اس سے گفتگو کر رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے آپ بکری آپ سے چاہیے۔ سعودي وهو معروف انه رحالة سعودي، ولكن لم يفصح عن هوية الراعي ده او الرحالة. قام بطلب. یہ جو اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی پر سے ایک آدمی بکری پکڑ کر لے کر آ رہا ہے، اس سعودی نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے، تو یہ پیش کرنے کے لیے لا رہا ہے۔ هذه المعزة الصغيرة وذلك اعتبرها هدية له كضيف. اسے بطور ہدیہ سعودی وزٹر کو اس نے دیا۔ وہ کہتا رہا کہ اس کی قیمت آپ لے لیں، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ کتنے کی دیں گے، لیکن اس سوڈانی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چرواہے یہ سوڈانی جو ہے اس کی گاڑی میں رکھ رہا ہے۔ سوڈانی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک نیا پیسہ بھی تم سے نہیں لوں گا، اور ہم سعودیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر مہمان نوازی، اگر مہمان آ جائے تو ہم اس کو اس کے شایان شان اس کی خدمت کرنے کا ہمیں فن آتا ہے۔ الاحترام والتقدير للسعوديين وفي السياق ذاته احد رجال الاعمال. بالکل خاص جس طریقے کے فارمر ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، مزروں میں کام کرنے والے کسان، وہ انداز کھڑے ہونے کا، گفتگو کا، بہت ہی سادہ مزاج۔ مشهورين في السعودية قد رأى هذا الفيديو وقد قال انه سوف يتبرع ببناء. اس ویڈیو کو بی بی سی اور دیگر بڑے چینلز نے نشر کیا ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پر مختصر بھی اور مفصل بھی گفتگو کی جا رہی ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے سعودی عرب میں کہا کہ یہ سوڈان کی محبت ہے، سوڈانی باشندے کی محبت ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے، اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے اس سوڈانی چرواہے کو لکھا ہے کہ یہ کیا ہے، پہلا موقع نہیں ہے جب کہ سوڈانیوں کی طرف سے مہمان نوازی کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، اس سے پہلے بھی سوڈانی اپنے مہمانوں کو قدر کی نگاہ سے
اور ان کی عزت اور تکریم کرتے آئے ہیں۔ ایک تاجر نے بہت ساری ٹویٹس اور بہت ساری پوسٹ منظر عام پر آ رہی ہیں، سعودی عرب کے ایک تاجر نے جس نے اپنی شناخت کو مجہول رکھا ہے، بتایا نہیں کسی کو وہ کون ہے، اس نے اس چرواہے کو جس کا نام آدم ہے کہا ہے کہ میں اس چرواہے کو ایک شاندار گھر اس کے گاؤں میں خرید کر بطور تحفہ ایز اے ٹوکن آف لو جو کہ اس نے سعودی باشندے کے تئیں دکھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے گاؤں میں گھر دوں گا، اور یہی نہیں اسے اور اس کے اہل خانہ کو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنی پیسے پر وہ اسے مدعو کرے گا۔ مختلف سوشل میڈیا پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ خوبصورت بات جہاں ایک سوڈانی نے معمولی سی اپنی بکری اپنے مہمان کے سامنے پیش کر کے رقم تاریخ ایک رقم کی ہے، وہاں سعودی شہریوں کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسے سراہا ہے، اور دوستی اور معیاری کا اور محبت اور وفاداری کا وہ مثال پیش کی ہے کہ جناب سعودی شہریوں نے اسے نہ صرف حج بیت اللہ کی دعوت دی ہے بلکہ اسے اس کے اپنے شہر میں خوبصورت فری میں ایک شاندار مکان بنوا کر دینے کا بھی ایک تاجر نے وعدہ کیا ہے۔ اس قصے اور کہانی کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں مہمان نوازی آ جائے، مہمان کی قدر کرنی آ جائے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی مہمان نوازی کی اس طرح کی سیکھ دے سکیں جیسے کہ حاتم طائی کی اس یتیم بچے نے کی، اور آج کے اس دور میں آدم اس چرواہے نے اس سعودی کی۔ بہت سے قصے ہیں، ایک قصہ اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا سعودی عرب کی صحراؤں سے۔ ایک امین اور دیانتدار چرواہا جس نے اپنے مالک کی بکریوں کی حفاظت کرتے ہوئے مال کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ قصے حقیقت پر مبنی سچی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔